نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 192 93 192 اور 193 پڑھتے ہیں تجوید کے قواعد کے مطابق فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ غفور رحیم نہیں کرے گے اور نہ ہی غفور رحیم، یعنی نون بالکل ختم کرنا ہے، غفور رحیم۔ تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی آ جائے تو اس کا ادغام کامل ہو جاتا ہے، مکمل ادغام ہو جاتا ہے، نون سننے میں باقی نہیں رہنی چاہیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، یہ ان تھا حرف شرط، ان ساکن تھا، آگے انتہو میں یہ الف زیر کے ساتھ تھا، یہاں پہ اس حمزہ کے نیچے زیر تو یہ نون ساکن تھا، انتہو، تو یہ چونکہ پڑھنے میں باقی نہیں رہی، نون ساکن اور یہ نون ساکن دونوں ساکن میں سے پہلے کو کسرہ کے ساتھ متحرک کر دیا، یہ تجوید کا قاعدہ ہے۔ آگے جی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ پھر وہی قاعدہ ہے، ان انتہو فتنتم والا، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام ناقص ہوا یہاں پہ، عدوان دال کے اوپر کلکلا کریں گے۔ آگے علم صرف دیکھتے ہیں، فا فصیحہ، ان شرطیہ، انتہو، یہ کیا ہے جی؟ یہ باب افتحال سے نون ہا یا مادہ سے نہیں، باز آنا، رک جانا، تو انتہیا ینتہیو، انتہیان، انتہیونا، تو انتہیونا میں انتہونا بنا ہوا ہے، تہیونا کے بعد یا جو ہے ہا کے اوپر زبر کی وجہ سے الف میں بدل کر الف ساکن واو ساکن وہ الف گر گیا تو یہ انتہو رہ گیا، تو آگے اس حرکت کو گرایا ہے تجوید نے تو نون کو کسرہ دے دی، فَإِنِ انْتَهَوْا بن گیا۔ فا حرف مشبہ بالفعل، فا فصیحہ کے بعد فا عطف، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالہ، غفور خبر اول اور رحیم خبر ثانی، تو یہ ہے اس کے صرف۔ وَقَاتِلُوهُمْ، پھر یہ لفظ فعل امر ہے، قاتل یقاتلو، تو قاتلون سے ہم ضمیر منصوب متصل، حتی حرف جر و غایہ، لا تکون، لا کون سا ہے جی؟ یہ لائے نفی ہے، فعل مضارع تام ہے، کانا یکون سے تکون، فتنتن اسم مرفوع ہے، ویکون فعل مضارع تام ہے، الدین اسم مرفوع ہے، للہ مرکب جاری ہے، فا پھر فصیحہ، ان حرف شرط، انتہو وہی لفظ ہے، پھر دوبارہ فا رابطہ جواب شرط ہے، عدوان یہ فعلان کے وزن پر اسم ہے، عین دال واو مادہ سے عدو، جیسے دشمن بھی کہتے ہیں اور زیادتی کرنا بھی کہتے ہیں، چڑھائی کرنا۔ الا حرف استثناء مفرغ، الا حرف جر، الظالمین حالت جری میں جار اور مجرور مل کر مرکب جاری۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف۔ علم نحو میں ان آیات کا، ان کلمات کا آپس میں ربط دیکھتے ہیں، فا فصیحہ، ان شرطیہ، تو ان شرطیہ نے یہ فعل اور فاعل ہے، فعل اور فاعل میں اس کلمے میں فعل ہے نون ہا اور یا، اور فاعل بنا اس کا وہی واو ضمیر، یہ واو ضمیر مرفوع متصل، اور یہ اس کی یہاں پہ فاعل ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ سب کے سب باز آ جائیں تو
پھر کیا ہوگا جواب شرط ان اللہ غفور الرحیم. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم جلالہ ان کا اسم، اور اس اسم کے بارے میں دو خبریں ہیں. ڈائریکٹلی جو کتب میں لکھا ہے جب بیان کرتے ہیں اعراب القرآن، ان کا اسم اور خبر. تو حقیقت میں جو اب ڈیپتھ میں جائیں تو اس اسم کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس اسم کے بارے میں دو خبریں ہیں، یہ خبر اول ہے اور یہ خبر ثانی ہے. ایک تو وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ایک رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. آگے جی واو عطف ہے، قاتلو، قاتلوہم. پھر قاتلو میں فعل، فاعل اور مفعول. یہ یہاں پہ لفظ مفعول لکھنا بھول گیا ہوں میں، مفعول بہی. قاتل فعل، واو فاعل، یہ واو، اور ہم ضمیر جو ہے چونکہ فعل کے بعد آئی ہے منصوب متصل ہوگی، منصوب ہو کر یہ مفعول بہی بنی. تو قاتلوہم حتی یہ حرف جر بھی ہے اور غایہ بھی ہے. غایہ سے مراد ہے اس کے بعد ایک ان مضمرہ ہوتا ہے، اس ان نے تکونو کو تکونہ کیا ہوا ہے، تو یہ بمانی الا آ رہا ہے یہاں پہ. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. لا تکون فتنۃ، تو یہ تکون جو ہے یہاں پہ فعل مضارع ہے، تو فعل ناقص کانا سارا یہ اس فیملی سے ہے. تو لیکن یہاں پہ یہ تامہ بھی آتا ہے اور ناقص بھی آتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ کانا فعل تام ہے، مضارع ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے فتنۃ. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ اسم مرفوع جو ہے اس کا فاعل بن رہا ہے. اور کیا ہو جی، فتنہ باقی نہ رہے، لا تکون فتنہ و یکون الدین للہ. تو یہ کیا ہے جی، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. یکونو پھر وہ ان جو ہے اس کے بھی اوپر بھی عمل کر رہا ہے، ان تکون و یکون. تو یہ اس کو منصوب اس ان مضمرہ نے کیا ہوا ہے. تو یہ یکون بھی فعل مضارع تام اگر لیں تو یہ الدین جو ہے اس کا فاعل بنے گا. اور اگر اس کو ناقص سمجھا جائے اور یہ للہ ہی دوسری شکل میں اس کے متعلق ہوگا. اگر یہ اس کو مضارع تام لے کر اس کو اگر فاعل سمجھیں تو یہ للہ ہی وہ کیا ہوگا جی، متعلق حال ہوگا جس کا ذوالحال الدین ہے. تو دین کا حال یہ ہے کہ وہ للہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. تو وَيَكُونُ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہوا فعل مضارع تام. فَإِن پھر آگے فصیحہ فا ان حرف شرط انتہاؤ. تو یہ ان کے نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ تجوید کی کسرہ ہے. یہ ان آگے پھر یہ کلمہ ہے انتہاؤ، یہ اس شکل میں ہے. تو یہ کلمہ علیحدہ پڑھا جائے تو یہ ہے انتہاؤ، یعنی ان کو چھوڑ دیں. اگر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے تو تجوید کا قاعدہ ہے، اگر تجوید کے علوم سے قواعد سے آپ واقف نہیں ہیں تو آپ کیا کریں، 1 2 3 تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھیں. اگر یہ زبر یا زیر ہے تو اس کو زیر ہی دیں، اگر وہ پیش ہے تو اس کو پیش دیں. تو چونکہ اس کو انتہاؤ پڑھنا ہے تو الف کے نیچے جو زیر ہے مکسور یہ حمزۃ الوصل ہے. جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ کسرہ نہیں پڑھی جائے گی. تو مسئلہ کیا بنا، یہ 2 ساکن اکٹھے آ گئے. جب اس کو کہتے ہیں جی ساکنین، دو ساکنوں میں سے پہلے ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے. تو یہ پڑھا جائے گا انتہاؤ. یہ پھر وہ باز آ جائیں فعل اور فاعل. پھر اگر وہ باز آ جائیں
تو سمجھ لو فلا عدوانا، یہ کیا ہے جی؟ یہ لائے نفی جنس ہے، یہ منصوب اسم اس کا اسم ہے، یعنی جیسے لا ریب فی لائے نفی جنس ہے، اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ عدوانا یہ اسم ہے اس لا کا، الا حرف استثناء مفرغ سے مراد ہے اس کا مستثنی منہ نہیں ہے، علی الظالمین مرکب جاری۔ تو کیا ہوا پھر جی؟ تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں، دست درازی جائز نہیں۔ عدوان عین دال واو مادہ سے ہے یہ، عدوان چڑھائی کرنا، دست درازی کرنا، تو کسی کے اوپر ظالموں کے علاوہ دست درازی جائز نہیں ہے، بلکہ ظالموں کے اوپر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جی ان دونوں آیات کے علم نحو کے بارے میں ڈیٹیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔